بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاس بن سلمہ سے مروی ہے کہ میرے ابا جان سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حدیبہ آئے۔ اس وقت ہم 1400 کی تعداد میں تھے، 50 بکریاں تھے، اور حدیبہ کا کنواں ان کا بھی سیراب کرنے کے لیے ناکافی تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنوے کے مڈیر پر بیٹھ گئے تو دعا کی، یا اس میں لعاب دہن ڈالا تو اسی وقت پانی ابل آیا۔ ہم نے خود بھی پیا اور جانوروں کو بھی پلایا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیعت کے لیے درخت کے نیچے بلایا۔ میں نے ابتدائی لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیعت کرتے رہے حتیٰ کہ نصف لوگ بیعت کر چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلمہ بیعت کرو۔ میں نے کہا، یا اللہ کے رسول، میں ابتدائی لوگوں میں بیعت کر چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوبارہ اسی طرح بیعت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بغیر ہتھیاروں کے دیکھا تو مجھے ایک ڈھال دی، پھر بیعت کرتے رہے۔ جب آخری لوگ بچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلمہ کیا تم میری بیعت نہیں کرو گے؟ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں ابتدائی اور درمیان میں بیعت کر چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح دوبارہ بیعت کر لو۔ میں نے تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کر لی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، سلمہ تمہاری ڈھال کہاں ہے جو میں نے تمہیں دی تھی؟ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے میرے چچا ملے، ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا، میں نے وہ ڈھال انہیں دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے اور فرمایا، تم اس اگلے شخص کی طرح ہو جس نے کہا، اے اللہ مجھے ایسا محبوب دے جو مجھے خود سے زیادہ پیارا ہو۔ پھر مشرکین نے صلح کر لی حتیٰ کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ چلنے لگے۔ میں طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں تھا۔ میں ان کے گھوڑے کو پانی پلاتا، اس کے پیٹ کھجاتا اور اس کی خدمت کرتا تھا اور انہی کے ساتھ کھاتا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرتے ہوئے اپنا گھر بار اور مال و دولت چھوڑ دیا تھا۔ جب ہم نے اور اہل مکہ نے صلح کر لی اور ایک دوسرے میں مل جل گئے تو میں ایک درخت کے نیچے آیا، اس کے کانٹے صاف کیے اور اس کے نیچے لیٹ گیا۔ میرے پاس مکہ کے 4 مشرکین آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے لگے۔ مجھے ان سے نفرت ہو گئی۔ میں ایک دوسرے درخت کی طرف چلا گیا، انہوں نے ہتھیار لٹکا دیے اور لیٹ گئے۔ ابھی وہ اسی کیفیت میں تھے کہ اچانک وادی کے نشیبی علاقے سے آواز آئی، اے مہاجرین، ابن زینم قتل کر دیا گیا۔ میں نے اپنی تلوار سونپ لی، پھر ان چاروں پر چڑھ دوڑا۔ وہ لیٹے ہوئے تھے۔ میں نے ان کے ہتھیار ایک گھٹا بنا کر اپنے ہاتھ میں کر لیے۔ پھر میں نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو عزت بخشی، تم میں سے جس شخص نے بھی اپنا سر اٹھایا میں اس کی کھوپڑی اڑا دوں گا۔ پھر میں انہیں ہانکتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آیا۔ میرے چاچا عامر رضی اللہ تعالی عنہ ایک آدمی کو لائے جسے مکرس کہا جاتا تھا۔ وہ ایسے گھوڑے پر جس پر جھول پڑی ہوئی تھی 70 مشرکین تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑ دو، عہد شکنی کی ابتدا ان کی طرف سے ہونے دو اور پھر دوبارہ بھی انہی کی طرف سے ہونے دو۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی، هُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْهُمْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ۔ وہ ذات اللہ جس نے مکہ کی وادی میں تمہیں ان پر غلبہ دینے کے بعد ان کے ہاتھ تم سے رکے اور تمہارے ہاتھ ان سے رکے، پھر ہم مدینے واپسی کے لیے نکلے۔ ہم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، ہمارے اور بنو لحیان کے درمیان ایک پہاڑ تھا۔ وہ مشرکین تھے۔ اس رات جو لوگ پہرا دینے کے لیے اس پہاڑ پر چڑھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بخشش کی دعا کی، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اور صحابہ کرام کی حفاظت کے لیے گویا کہ وہ ہر اول دستہ ہے۔ میں اس رات 2 یا 3 مرتبہ چڑھا، پھر ہم مدینے آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی غلام رباح کے ساتھ اپنی اونٹنیاں بھیجے، میں بھی اس کے ساتھ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا لے کر نکلا، جسے میں خوب بھٹکا رہا تھا۔ جب صبح ہوئی تو اچانک عبد الرحمن فزاری حملہ کر کے ساری اونٹنیاں ہانک کر لے گیا اور چرواہے کو قتل کر دیا۔ میں نے رباح سے کہا، یہ گھوڑا پکڑو اور اسے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا دینا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا کہ مشرکین آپ کے مویشی لوٹ کر لے گئے ہیں۔ پھر میں ایک اونچی جگہ پر چڑھا اور مدینے کی طرف رخ کر کے 3 مرتبہ پکارا، یا صباحا۔ پھر ان لوگوں کے نشان دیکھتا ہوا ان کے پیچھے لگ گیا، انہیں تیر مارتا اور یہ شعر پڑھتا، میں اقوا کا بیٹا ہوں، آج کمینوں کی ہلاکت کا دن ہے۔ میں کسی آدمی سے جا ملتا اور سامان سفر کے تھیلے پر تیر مارتا، حتیٰ کہ تیر کی نوک اس کے کاندھے میں پیوست ہو جاتی۔ میں کہتا، لو اس کو پکڑو، میں اقوا کا بیٹا ہوں، آج کمینوں کی ہلاکت کا دن ہے۔ واللہ میں انہیں تیر مارتا اور انہیں زخمی کرتا رہا۔ جب ان میں سے کوئی گھڑ سوار میری طرف پلٹا تو میں کسی درخت کی اوٹ لے کر اس کی جڑ میں بیٹھ جاتا، پھر تیر مار کر اس کے گھوڑے کو زخمی کر دیتا، حتیٰ کہ جب پہاڑ کا دامن تنگ ہو گیا اور وہ اس میں داخل ہو گئے تو میں پہاڑ پر چڑھ گیا اور انہیں پتھر مارنے لگا۔ میں اسی طرح ان کے پیچھے لگا رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سواری کی۔ جو اونٹنیاں پیدا کی تھی وہ سب میں نے پیچھے چھوڑ دی۔ پھر میں ان کے پیچھے دوڑتا رہا اور انہیں تیر مارتا رہا، حتیٰ کہ انہوں نے 30 سے زیادہ چادریں اور نیزے اپنے آپ کو ہلکا کرنے کے لیے پھینک دیے۔ وہ جو چیز بھی پھینکتے میں اس پر نشان لگا دیتا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ پہچان لیں۔ پھر وہ گھاٹی کے ایک تنگ درے میں آ گئے۔ جب وہ وہاں آئے تو فلاح بن بدر فزاری ان کے پاس آیا، وہ بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ میں بھی پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھ گیا۔ فزاری نے کہا، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ وہ کہنے لگے، ہمیں اس نے تنگ کر رکھا ہے، کل سے یہ ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے اور ہم سے ہر چیز چھین لی ہے۔ اس نے کہا، تم میں سے 4 شخص اس پر حملہ کیوں نہیں کر دیتے؟ ان میں سے 4 شخص میری طرف پہاڑ پر چڑھنے لگے۔ جب وہ مجھ سے بات کرنے کی دوری پر ہو گئے تو میں نے کہا، کیا تم مجھے جانتے ہو؟ انہوں نے کہا، نہیں، تم کون ہو؟ میں نے کہا، میں سلمہ بن اقوا ہوں، اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو عزت بخشی ہے، میں تم میں سے جس شخص کے پیچھے لگوں اس تک پہنچ جاؤں گا، اور تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جو میرے پیچھے لگے اور مجھ تک پہنچ جائے۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا، میرا بھی یہی خیال ہے۔ پھر وہ واپس پلٹ گئے۔ میں ابھی اپنی جگہ پر ہی تھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہسوار دیکھے، جو درختوں کی اوٹ میں آ رہے تھے۔ سب سے آگے اخرم السدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اس کے پیچھے ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے پیچھے مقداد بن اسود کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے اخرم کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے۔ میں نے کہا، اخرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بچنا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نہ پہنچ جائیں، اس وقت تک یہ تم تک نہیں پہنچ سکے۔ اخرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، سلمہ، اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو اور جانتے ہو کہ جنت اور جہنم حق ہے تو میرے اور شہادت کے درمیان رکاوٹ مت بنو۔ میں نے راستہ چھوڑ دیا اور وہ عبد الرحمن اپنے سامنے آ گئے۔ اخرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن کے گھوڑے کی کونچیں کاٹ دی، جبکہ عبد الرحمن نے اخرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ مار کر قتل کر دیا اور اخرم کے گھوڑے پر چڑھ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہسوار ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد الرحمن سے جا ملے اور اسے نیزہ مار کر قتل کر دیا۔ اسی ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو عزت بخشی،
میں اپنے پیروں پر ان کے پیچھے لگا رہا، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور ان کی گرد و غبار بھی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ سورج غروب ہونے سے پہلے وہ ایک گھاٹی میں پہنچے جس میں ایک چشمہ تھا، اس کو زقرت بندروں والا کہا جاتا تھا۔ وہ پیاسے تھے، اس سے پانی پینے لگے تو انہوں نے میری طرف دیکھا کہ میں ان کے پیچھے بھاگتا ہوا آ رہا ہوں۔ میں نے انہیں اس چشمے سے دور کر دیا، انہوں نے اس سے ایک قطرہ پانی نہیں پیا۔ وہ وہاں سے نکلے اور گھاٹی میں دوڑنے لگے۔ میں ان میں سے کسی کے سر پر پہنچ گیا اور اس کے کاندھے میں تیر مارا اور کہا، لو اسے پکڑو، میں اقوا کا بیٹا ہوں، آج کا دن کمینوں کی ہلاکت کا دن ہے۔ اس نے کہا، تجھے تیری ماں گم پائے، تو صبح والا اقوا ہی ہے۔ میں نے کہا، اپنی جان کے دشمن، ہاں وہی صبح والا اقوا ہوں۔ انہوں نے گھاٹی میں 2 گھوڑے چھوڑے، میں انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا۔ عامر رضی اللہ تعالی عنہ مجھے مشکیزے کے ساتھ ملے جس میں پانی ملا دودھ، کچی لسی تھی اور دوسرے مشکیزے میں پانی تھا۔ میں نے وضو کیا اور پانی ملا دودھ پیا۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چشمے پر تھے جس سے میں نے ان لوگوں کو دور کیا تھا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ وہ اونٹ اور ہر وہ چیز جو میں نے مشرکین سے چھڑائی تھی اور ہر نیزہ اور چادر آپ نے اپنے قبضے میں کی ہوئی ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے قبضے کی ہوئی ایک اونٹنی نہر کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کا جگر اور کوہان بھوننے لگے۔ میں نے کہا، اللہ کے رسول، مجھے اجازت دیجیے کہ میں ان لوگوں میں سے 100 آدمی منتخب کر کے ان لوگوں کا پیچھا کروں، ان سب کو قتل کر دوں کہ اپنی قوم کو خبر دینے کے لیے بھی باقی نہ رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیا، حتیٰ کہ آگ کی روشنی میں آپ کی داڑھی نظر آنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلمہ، تمہارے خیال میں کیا تم یہ کام کر لو گے؟ میں نے کہا، جی ہاں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو عزت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت اطفان کے علاقے میں ان کی ضیافت کی جا رہی ہے۔ اطفان سے ایک آدمی آیا، اس نے کہا، فلاں نے ان کے لیے اونٹنی نہر کی ہے۔ جب وہ لوگ اس کی کھال اتار رہے تھے تو انہوں نے گرد و غبار دیکھا۔ کہنے لگے، وہ لوگ آ گئے اور بھاگتے ہوئے وہاں سے نکل گئے۔ جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کے دن ہمارے بہترین شاہ سوار ابو قتادہ اور بہترین پیادہ سلمہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 2 حصے عطا کیے، ایک شاہ سوار کا اور ایک پیادے کا۔ آپ نے اکٹھے ہی مجھے دونوں حصے دیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غضبہ پر مجھے اپنے پیچھے سوار کر لیا اور ہم مدینے کی طرف واپس آنے لگے۔ ہم چلے آ رہے تھے کہ ایک انصاری شخص تھا جو دوڑ میں کبھی نہیں ہارتا تھا۔ کہنے لگا، کیا کوئی مدینے تک مقابلہ کرنے والا ہے؟ کیا کوئی مقابلہ کرنے والا ہے؟ وہ بار بار یہی بات دہراتا، اور جب میں نے اس کی یہ بات سنی تو میں نے کہا، کیا تم کریم شخص کی عزت نہیں کرتے اور کسی شریف سے نہیں ڈرتے؟ اس نے کہا، نہیں، سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں باپ آپ پر قربان، مجھے عزت دیجیے، میں اس آدمی سے مقابلہ کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، اگر تم چاہو تو۔ میں نے اس سے کہا، تم چلو، میں تمہاری طرف آ رہا ہوں۔ میں نے اپنی ٹانگوں کو دوہرا کیا اور اونٹنی سے چھلانگ مار کر نیچے کود دیا۔ میں اس کے پیچھے 1 یا 2 اونچی جگہوں پر چڑھا۔ میں اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگا، پھر میں اس کے پیچھے دوڑنے لگا۔ 1 یا 2 اونچی جگہوں پر آرام سے چڑھا، پھر میں دوڑتا گیا حتیٰ کہ اسے جا لیا اور اس کے کاندھوں کے درمیان ہاتھ مارا اور کہا، واللہ تم ہار گئے۔ وہ کہنے لگا، میرا بھی یہی خیال ہے۔ پھر میں مدینے تک اس سے آگے رہا۔ واللہ ابھی 3 راتیں ہی گزری تھی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خیبر کی طرف نکلے۔ میرے چچا عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شعر پڑھ رہے تھے، اللہ کی قسم، اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے، نہ صدقہ کرتے اور نہ نماز پڑھتے۔ ہم تیری فضل سے بے پرواہ نہیں۔ اگر ہم دشمن سے ملے تو ہمیں ثابت قدم رکھ اور ہم پر سکینت نازل فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کون ہے؟
انہوں نے کہا میں عامر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب تمہیں بخش دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے لیے بھی خاص کر بخشش کی دعا کی وہ شہید ہو گیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکار لگائی، وہ اپنی اونٹ پر تھے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فائدہ کیوں نہ اٹھانے دیا؟ جب ہم خیبر آئے تو ان کا سردار مرحب تلوار سونپتے میدان میں آیا اور کہہ رہا تھا، خیبر والے جانتے ہیں کہ میں مرحب ہوں، کانٹے دار اسلحہ رکھنے والا، بہادر تجربہ کار۔ جب جنگ شعلے بھٹکانے لگے، اس کے مقابلے میں میرے چاچا عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہوئے میدان میں اترے، خیبر والے جانتے ہیں کہ میں عامر ہوں، کانٹے دار اسلحہ رکھنے والا، بہادر، سخت لڑائی میں گھس جانے والا۔ ان دونوں کی تلواریں آپس میں ٹکرائی، مرحب کی تلوار عامر کی ڈھال پر پڑی، عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر نیچے سے حملہ کیا تو عامر کی تلوار ان کے اپنے ہاتھ کی رگ میں لگی اور اس میں ان کی جان چلی گئی۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں باہر نکلا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ کہہ رہے تھے کہ عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ضائع ہو گیا، اس نے اپنے آپ کو قتل کر لیا۔ میں روتا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ضائع ہو گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کس نے یہ بات کہی؟ میں نے کہا، آپ کے کچھ صحابہ نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جن لوگوں نے یہ بات کہی انہوں نے جھوٹ بولا، عامر کے لیے دگنا اجر ہے۔ پھر مجھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیجا، ان کی آنکھوں میں تکلیف تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، یا اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے رہوں گے۔ میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور ان کا ہاتھ پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا۔ ان کی آنکھوں میں تکلیف تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں لعاب مبارک ڈالا تو وہ ٹھیک ہو گئے اور آپ نے انہیں جھنڈا دے دیا۔ مرحب یہ کہتا ہوا میدان میں آیا، خیبر والے جانتے ہیں کہ میں مرحب ہوں، کانٹے دار اسلحہ رکھنے والا، بہادر تجربہ کار، جب جنگیں شعلے بھٹکاتی ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں وہ شخص ہوں کہ میرے ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، جنگل کے شیر کی طرح ہے، بدناک منظر والا، میں دشمن کو پورا تول کر دیتا ہوں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرحب کے سر میں ضرب لگائی اور اسے قتل کر دیا، پھر فتح بھی ان کے ہاتھ پر ہوئی۔